اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو سفر المظفر کے ان آخری ایام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق کے بارے میں جاری تھی، لیکن آج سفر المظفر کے اس آخری دن حضرت امام رؤوف حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے ہماری گفتگو کا محور حضرت امام رضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی رأفت اور رحمت کے بارے میں ہوگا۔ تمام زائرین جو دور دراز سے ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے امام رؤوف کی بارگاہ میں جا کر سلام عقیدت پیش کریں، دعا کریں، اور سب سے اہم یہ دعا کریں کہ وہ جلد از جلد امام رؤوف علیہ آلاف التحیت و ثنا کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور آ کر قریب سے امام رضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی رأفت کو مشاہدہ کریں۔ ہم دعاگو ہیں تمام زائرین کے لیے، تمام مؤمنین کے لیے، اور جب بھی اس نورانی بارگاہ میں شرف زیارت ہمیں نصیب ہوتا ہے، ہم آپ تمام مؤمنین کے لیے دعاگو ہیں، زیارت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اس خاص دعا کو ضرور کرتے ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ آلاف التحیت و ثنا ان مشکلات کو جلد از جلد برطرف فرمائیں تاکہ تمام عاشقان علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا حضرت کے حرم میں آ کر حضرت کی زیارت کریں، اور بالخصوص یہ جو ایام عزا ہیں ان عزا میں آ کر حضرت کی عزاداری کریں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام رضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کو امام رؤوف کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی ہم حضرت امام رضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی جب زیارت کرتے ہیں تو وہاں اس زیارت میں اس جملے کو بھی امام کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ السلام علی الامام الرؤوف، کہ سلام ہو امام رؤوف کی بارگاہ میں۔ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام تمام کے تمام خداوند متعال کی رأفت کی تجلی ہیں، اس میں کسی قسم کے شک و شبہے کی گنجائش نہیں پائی جاتی ہے، لیکن حضرت امام رضا علیہ آلاف التحیت و ثنا میں اس رأفت کی تجلی زیادہ ظاہر ہوئی ہے، اور زیادہ اس تجلی کو لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رأفت کسے کہتے ہیں؟ رأفت شدید قسم کی رحمت کو کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم ان دو کلمات کا موازنہ کریں، رأفت کا اور رحمت کا، تو معنی کے اعتبار سے ان دونوں کلمات میں قرابت پائی جاتی ہے، قرب معنوی پایا جاتا ہے، لیکن جب ان کا دقیق جائزہ لیتے ہیں تو دونوں میں ایک نہایت ہی ظریف فرق پایا جاتا ہے۔ جناب آقائے مرحوم مصطفوی اپنی کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم میں اس مطلب کو جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 6 میں بیان کرتے ہیں، اور گویا کہ اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ رأفت اور رحمت دونوں میں جو ہے وہ ایک عطوفت پائی جاتی ہے، ایک مہربانی پائی جاتی ہے، ایک خلوص پایا جاتا ہے، یہ دونوں کلمات میں ہے، لیکن
رأفت میں کسی قسم کا درد، رنج، الم اور ناراحتی نہیں پائی جاتی ہے، جبکہ رحمت میں بسا اوقات رحمت درد اور الم کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر اس کی وہ مثال بھی دیتے ہیں کہ مثلاً بسا اوقات ڈاکٹر جب اپنے مریض کا علاج کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا آپریشن کرتا ہے جس میں درد ہے، جس میں تکلیف ہے۔ آپریشن کے مرحلے میں گو کہ اس کو بے ہوشی کی وجہ سے اس تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا، لیکن جیسے ہی وہ اس عالم غنودگی سے اور اس بے ہوشی سے باہر نکلے گا، اس کو تکلیف کا احساس ہوگا، اسے پین کلر دینے کی ضرورت پیش آئے گی، اور اگر وہ پین کلر اس سے ہٹا دیا جائے تو وہ درد کی اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈاکٹر کا یہ عمل اور یہ آپریشن رحمت کا مصداق نہیں تھا؟ تو کہیں گے بے شک یہ رحمت، عطوفت اور مہربانی کا مصداق تھا۔ ڈاکٹر نے اس مریض کا آپریشن کیا ہے تاکہ اسے ایک مصری بیماری سے نجات عطا کر سکے، تاکہ اس کا معالجہ ہو سکے، بس رحمت کا مصداق ہے۔ لیکن اس رحمت میں درد، الم، رنج اور تکلیف پائی جاتی ہے، جبکہ رأفت میں کسی قسم کا درد، رنج اور تکلیف نہیں پائی جاتی ہے۔ پس رأفت اور رحمت دونوں عطوفت، مہربانی کے معنی میں ہیں، لیکن رحمت میں تھوڑا تکلیف، رنج، مشقت موجود ہے، جبکہ رأفت میں اس قسم کی تکلیف، رنج اور مشقت نہیں پائی جاتی ہے۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا امام رؤوف کے عنوان سے معروف ہیں، اور امام رضا میں اس رأفت کی تجلی کو بوضوح مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ متعدد حکایات، متعدد مطالب، کرامات، معجزات حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی اس نورانی بارگاہ میں بوضوح مشاہدہ کیے جا سکتے ہیں، اور باقاعدہ رجسٹر بھی کیے گئے ہیں، ثبت بھی کیے گئے ہیں، علماء نے بھی بیان کیے ہیں، خاتمین نے بھی بیان کیے ہیں، اور ایک بہت طویل فہرست ہے کہ جسے یہاں ابھی آپ کی خدمت میں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ رأفت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زندگی کے بعد جاری نہیں ہوئی، بلکہ حضرت کی حیات طیبہ میں اس رأفت کو بوضوح مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو جب مدینے سے مرو کی طرف اور خراسان کی طرف منتقل کیا جاتا ہے تو ایک بلخی شخص ہے جو امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے ساتھ اس سفر میں سفر کر رہا ہے۔ یہ شخص اس بات کو نقل کرتا ہے کہ جب راستے میں ایک جگہ پر دسترخوان بچھایا گیا تو حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے اپنے تمام غلاموں کو اس دسترخوان پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ تمام سیاہ و سفید غلام اس دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ تو یہ بلخی کہتا ہے کہ میں نے مولا رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی خدمت میں عرض کی کہ یبن رسول اللہ، کیا یہ بہتر نہ تھا کہ آپ ان غلاموں کا دسترخوان علیحدہ بچھاتے؟ تو امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرماتے ہیں ہرگز نہیں، ہرگز ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیوں ان لوگوں کا دسترخوان جدا بچھایا جائے؟ ان الرب تبارک و تعالی واحد، میرا اور ان سیاہ اور سفید غلاموں کا پروردگار واحد ہے۔ والام واحدہ والاب واحد، ان کا اور میرا باپ حضرت آدم علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا ایک ہے، ہماری ماں حضرت حوا علیہ آلاف و تحیت و ثنا ایک ہے۔ جب ہمارے ماں باپ ایک ہیں، جب ہمارا پروردگار ایک ہے، والجزاء بالاعمال، اور انہیں ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی، مجھے میرے اعمال کی جزا دی جائے گی،
تو پھر یہ امتیاز کہاں سے آ گیا میرے اور ان کے درمیان کہ میں انہیں ایک الگ دسترخوان پر بٹھاؤں اور خود ایک الگ دسترخوان پر بیٹھوں؟ تو یہ بلخی شخص امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے اس عمل کو دیکھ کر نہایت متعجب ہوتا ہے۔ اس بلخی شخص کے تعجب سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے بخوبی کہ اس دور میں، اس معاشرے میں یہ رسم ہوا کرتی تھی کہ غلاموں کے، کنیزوں کے اور حبشیوں کے دسترخوان کو علیحدہ لگایا جاتا تھا، اور امیروں کے، وزیروں کے اور مالدار لوگوں کے دسترخوان کو علیحدہ لگایا جاتا تھا۔ یعنی اس امتیازی سلوک جس کی طرف یہ بلخی شخص امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے تذکرہ کر رہا ہے، یہ اس دور میں ایک رائج عمل تھا، جس کی وجہ سے اس بلخی شخص نے امام رضا علیہ السلام کو تذکر دیا کہ یہ علیحدہ ہونا چاہیے، خلاف مروت اور خلاف عادت ہے عرف معاشرے کی جس پہ آپ عمل کر رہے ہیں۔ اور امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے اسی عادت کو اور اس سنت سیئہ کو توڑنے کے لیے باقاعدہ دسترخوان پر اپنے غلاموں کو دعوت دی کہ آپ بھی آئیں اور وہی تناول کریں جو ہم تناول کر رہے ہیں اور جو ہم کھا رہے ہیں۔ لہٰذا امام رضا کا یہ جملہ ماہ ان الرب تبارک و تعالی واحد والام واحدہ والاب واحد والجزاء بالاعمال، یہ جملہ اس سنت سیئہ کو توڑنے کی خاطر ہے، تاکہ انہیں بتایا جائے، وگرنہ قطعی بات ہے، درست ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ایک ہے، درست ہے کہ اعمال کے ذریعے سے جزا ہوگی، درست ہے کہ تمام لوگ حضرت آدم اور حضرت حوا کی نسل سے ہیں، لیکن امام امام ہے، امام کا مقام خداوند متعال کے نزدیک بہت بلند مقام ہے، اور یہ معرفت امام کی ابحاث میں اس مطلب کو بیان ہونا چاہیے، اور بخوبی اس کی وضاحت وہاں پر ہونی چاہیے کہ امام ایک معنوی رتبہ اور مقام رکھتا ہے تمام امت کے اوپر، امت کا باپ ہے۔ درست ہے کہ امام لوگوں کے ساتھ جب ہوتا ہے یا لوگوں کے درمیان جب زندگی بسر کرتا ہے تو کانا معہم، انہی کی طرح ایک ہوتا ہے، لیکن ان جیسا نہیں ہوتا کہ جس سے بس اوقات لوگ ایک سوء تعبیر لے لیتے ہیں، ایک غلط مطلب لے لیتے ہیں اور امام کو اپنے ساتھ مقایسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بھی میرے جیسا ہے، یعنی مجھ میں اور اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ خوب اگر فرق نہیں ہے تو پھر وہ امام کیوں ہے؟ خود امام ہونا ایک واضح فرق کی دلیل ہے کہ اسے ایک ایسا امتیاز حاصل ہے جو امتیاز ہمارے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ لہٰذا وہ افراد جو اس جملے کو سنیں، اس کو کسی دوسرے مطلب میں نہ لے جائیں کہ ہم خدائی نخواستہ امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی عظمت کے بارے میں کسی کمی کے قائل ہیں۔ نہیں، امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا امام ہیں، معصوم ہیں، لیکن امت کے باپ بھی ہیں، اور باپ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے شفیق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، لیکن باپ ہوتا ہے، اولاد اولاد ہوتی ہے۔ باپ کو ایک مقام، ایک رتبہ حاصل ہے اور ایک عظمت حاصل ہے۔ ہمیں کبھی توفیق ملی تو ہم اس عظمت کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ کریں گے تفصیلاً۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہی گھر میں آتا ہے، بیٹھتا ہے اور ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتا ہے، لیکن وہ باپ ہے، اس کا مقام اور رتبہ اولاد سے بلند ہے، گھر کے باقی تمام افراد سے بلند ہے، اسی وجہ سے کہ اسے گھر کے سربراہ کی حیثیت حاصل ہے۔ اور امام کا مقایسہ باپ سے کرنا، یہ مقایسہ نادرست ہے، امام کا بہت بلند مرتبہ ہے۔ لہٰذا ابھی ہماری چونکہ اس موضوع پر گفتگو نہیں ہے، صرف اشارتاً اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے جا رہے ہیں کہ امام رضا اس سنت سیئہ کو توڑنے کی خاطر اور لوگوں کو اس مطلب کی طرف متوجہ کرنے کی خاطر کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات کا حصہ نہیں ہے،
رسول خدا کی تعلیمات میں تمام انسان عمل کے اعتبار سے پہچانے جائیں گے اور ان کی شناخت ان کے اعمال سے ہوگی، لہٰذا تمام انسان اس زاویے میں آپس میں مساوی ہیں۔ اور پھر مرحوم علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ایک رافت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے نورانی حرم مطہر میں تشریف لے جائیں تو آپ مشاہدہ کریں گے کہ اس نورانی حرم کی دیواروں سے اور دروازوں سے رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ یعنی علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس رحمت کو بوضوح مشاہدہ فرما رہے تھے۔ آپ لوگوں کی باتوں پر نہ جائیں، بعض لوگ عقیدتاً گناہ کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، امام کی کسر شانی کرتے ہوئے۔ مرحوم آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طاہرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آثار میں ایک جگہ اس مطلب کو ذکر کرتے ہیں کہ علامہ محمد حسین حسینیہ طاہرانی حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی قدم بوسی کرنے کے بعد جب اس ذریح مطہر سے اور ذریح نورانی سے باہر تشریف لا رہے تھے تو آپ نے وہاں دروازے کا بوسہ لیا، تو وہیں پر کسی شخص نے اعتراض کیا علامہ طاہرانی پر، اور خادم تھا یا غیر خادم تھا یہ ابھی مطلب اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، اس نے کہا کہ اس دروازے کو چومنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہی نظریات کے جو ہمارے وہابی طرز تفکر میں پائے جاتے ہیں کہ یہ شرک ہے، اس دروازے کو چومنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علامہ محمد حسین حسینیہ طاہرانی اس جملے کو سن کے منقلب ہو گئے اور اسے کہا کہ اس دروازے کو چومنے کا فائدہ ہے، تم اسے درک نہیں کر رہے ہو، اس فرش کو چومنے کا فائدہ ہے، اس زمین کو چومنے کا فائدہ ہے۔ علامہ طاہرانی شدید گریہ فرما رہے ہیں، اس جملے سے اس قدر انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ ان کی حالت منقلب ہو جاتی ہے، زمین پر گر جاتے ہیں، امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی اس فرش کو چومتے ہیں، دروازے کو چومتے ہیں، اور اس شخص سے کہتے ہیں کہ تمہیں اس چیز کا کیسے ادراک ہوگا کہ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی رافت، عطوفت اور مہربانی کی تجلی ان تمام آثار سے نمایاں ہے، جس کی طرف علامہ محمد حسین طباطبائی نے بھی اشارہ کیا کہ جب آپ حرم مطہر امام رضا میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو اس رافت کی تجلی ہر جگہ مشاہدہ ہوگی۔ ہم بس اوقات اپنے اطراف میں بعض ایسے مؤمنین میں گرفتار ہو جاتے ہیں جو عقیدتی اعتبار سے گناہ کرتے ہیں، اور ان کے گناہ کی تکلیف حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے خالص شیعیان کو ہوتی ہے، اور ان کے انہی افعال سے، انہی گفتار سے، انہی کلمات سے دل کو ایسے نشتر لگتے ہیں کہ یہ لوگ کس معرفتی نقص میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے ابھی تک معارف کو درک نہیں کیا، مطالعہ نہیں کیا، تحقیق نہیں کی، اور کم لطفی کی ہے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے معارف کو سیکھنے میں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان معارف کو سیکھا جائے، لہٰذا مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومانی اسی نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کرتے تھے کہ عقیدتی گناہ سے انسان خود کو نجات عطا کرے، واجبات پر عمل کرے، محرمات کو ترک کرے، بالخصوص عقیدتی گناہ سے انسان اجتناب کرے، تب جا کر انسان مدارج عالیہ طے کر سکتا ہے۔ اور اگر انسان کے وجود میں گناہ موجود ہوں اور انسان کا وجود گناہ سے آلودہ ہو اور وہ یہ سیر و سلوک کرنا چاہے اور مقامات عالیہ اور مدارج عالیہ طے کرنا چاہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے پاؤں میں ایک ایسی زنجیر بندھی ہوئی ہے جو اسے ملکوت اعلیٰ کی طرف معراج کرنے سے روک رہی ہے۔ لہٰذا
امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا اپنی اسی رحمت اور عطوفت کی طرف اپنے ایک نورانی قول میں اپنے زائرین کی جو مدد ہے اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور اس جملے کو اشارہ فرماتے ہیں من زارنی علی بعد داری و شطون مضاری آتیتہ یوم القیامت فی ثلاث مواطن حتی اخلصہ من احوالها۔ من زارنی یعنی جو شخص میری زیارت کرتا ہے، دور دراز سے مشکلات طے کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے میرے مزار پر آتا ہے، آتیتہ یوم القیامت، میں اس شخص کے پاس آؤں گا قیامت کے دن، فی ثلاث مواطن، 3 مقامات پر آ کر میں اس کی مدد کروں گا، حتیٰ یہاں تک مدد میری کیسی ہوگی، حتیٰ اخلصہ من احوالہا، ان 3 مقامات کی ہولناکیوں سے میں اسے نجات دوں گا، اور وہ جو اضطراب اس کے وجود میں پایا جاتا ہے میں اس اضطراب کو برطرف کروں گا اور اسے اس ہولناکی سے نجات دلا کر اسے اپنی طرف لے آؤں گا۔ وہ مقامات کون سے ہیں؟ اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، جب کتابیں تقسیم کی جائیں گی، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، تو یہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے اور ہر آدمی اس ہولناکی میں مبتلا ہوتا ہے کہ معلوم نہیں ہے مجھے اس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے، میں سعادت مند ہوں یا شقاوت مند ہوں۔ تو وہ مومنین جو اس مرحلے میں ابھی پہنچیں گے، جنہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کا آئندہ مستقبل کیا ہے، اور وہ ایک ایسی ہولناکی میں، وحشت میں مبتلا ہیں، یہاں میں آؤں گا، حتیٰ اخلصہ من احوالہا، یہاں آ کر میں ان کو اس ہولناکی سے نجات عطا کروں گا جب یہ نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہوں گے۔ پھر دوسرا مرحلہ وعند الصراط، جب یہ شخص پل صراط سے گزرنا چاہے گا، میں وہاں پر بھی آ کر اس کی مدد کروں گا۔ وعند المیزان، جب اس کے اعمال کو ترازو میں رکھا جائے گا اور اس کے اعمال کو وہاں پر تولا جائے گا، تو وہاں پر بھی میں آؤں گا اور اس شخص کو اس ہولناکی سے نجات عطا کروں گا۔ تو عزیزان، حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی رعفت اور عطوفت ان کی حیات طیبہ میں بھی موجود ہے، اور ان کی حیات طیبہ کے بعد ان کے زائرین کو بھی شامل حال ہے۔ جو شخص بھی حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے آتا ہے، وہ اس سعادت سے بہرہ مند ہو جاتا ہے کہ امام رضا اس کی 3 جگہ پر مدد کریں گے۔ لیکن اب یہ زائر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وجود میں آنے والی اس نورانیت کو محفوظ رکھے جو حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے نتیجے میں اس زائر کے وجود میں متجلی ہوئی ہے۔ میں ایک 2 واقعہ آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی رحمت اور رأفت سے متعلق بیان کرتا ہوں۔ آیت اللہ احمد فہری ایک بہت عظیم مجتہد ہیں، مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نمائندے بھی تھے شام میں، اور مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی فہرست میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک روز آیت اللہ بہجت کے گھر تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ میری اور آپ کی بہت پرانی دوستی ہے، بہت پرانے تعلقات ہیں، لیکن آپ نے اس دوستی کا حق ادا نہیں کیا آیت اللہ بہجت، اور میں آپ سے ناراض ہوں۔ میں نوجوان تھا، نجف اشرف میں آیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کیسے سعادت مند ہونا ہے، کیسے مدارج عالیہ طے کر رہی ہے، مجھے نہیں معلوم تھا۔ آپ میرے دوست تھے، مجھے پرانا جانتے تھے، یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ حق دوستی ادا کرتے ہوئے میرا ہاتھ تھامتے، میری دستگیری کرتے، اور اسی وقت مجھے
ایک معلم اخلاق، مربی اخلاق کے پاس لے جاتے تاکہ میں مدارج عالیہ طے کرتا۔ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب آپ مجھے اگر کوئی سیر و سلوک کا وظیفہ بھی دیں گے تو میں وہ وظیفہ آپ سے نہیں لوں گا، چونکہ جب آپ کو حق دوستی ادا کرنا تھا تب آپ نے حق دوستی ادا نہیں کیا، اور اس بابت میں آپ سے ناراض ہوں۔ اب میں آپ سے کوئی سیر و سلوک کا وظیفہ نہیں لوں گا، چونکہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، آپ مجھے کوئی بھی وظیفہ دیں، میں اب وظیفہ کرنے کے قابل نہیں رہا ہوں، لہٰذا آپ نے حق دوستی ادا نہیں کیا میرے لیے۔ آیت اللہ بہجت کے فرزند نقل کرتے ہیں کہ جیسے ہی آغا احمد فہری نے ان جملے کو ادا کیا، آغا بہجت شدید گریہ کرنے لگے، رونے لگے۔ اب آیت اللہ بہجت کو روتا ہوا دیکھ کر آغا احمد فہری کہتے ہیں کہ ایک راستہ ہے، میں آپ سے اس حق کو واپس لے لیتا ہوں، اور وہ راستہ یہ ہے کہ آپ کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عطا کیا ہے اس عطا سے آپ مجھے بھی کچھ عطا کریں اور مجھے بھی کچھ عنایت کریں۔ آیت اللہ بہجت آغا احمد فہری سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا شخص مجھ سے یہ بات کرتا تو میں کبھی اسے جواب نہ دیتا، لیکن چونکہ آپ میرے پرانے اور قدیمی دوست ہیں، آپ مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں اور آپ نے ایسے جملوں سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ اب میں آپ کو منع نہیں کر سکتا ہوں، اور آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو آج تک کسی کو نہیں بتائی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ مجھے حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی خدمت میں لے جایا گیا۔ نہیں اشارہ کیا آیت اللہ بہجت نے کہ مجھے خواب میں لے جایا گیا، نہیں اشارہ کیا کہ مجھے اس ذریعہ نورانی کے پاس لے جایا گیا، فرماتے ہیں کہ مجھے امام رضا کی خدمت میں لے جایا گیا، اور میں امام رضا کی خدمت میں جب بلا واسطہ شرف یاب ہوا تو حضرت نے ایک نہایت ہی لطیف، رحمت بھرا، رافت بھرا جملہ مجھ سے کہا، اور کہا کیا یہ ممکن ہے کہ کسی شخص کو ہمارے پاس لے جایا جائے اور ہماری پناہ میں کوئی شخص آئے اور ہم اس سے پناہ نہ دیں؟ اگر کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے اور آ کر پناہ کا مطالبہ کرتا ہے تو ہم اسے ہرگز ہرگز اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتے۔ تو اے آغا احمد فہری، اگر آپ چاہتے ہیں کسی مقام کو حاصل کرنا تو آ جائیں، امام رضا کی رحمت اور عطوفت کا دروازہ کھلا ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان چیزوں کا مطالبہ کریں جو آپ چاہتے ہیں، امام کبھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ اسی ماجرا کی ایک مثال بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ حرم مطہر امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے خدام سے متعلق ایک ماجرا ہے اور ایک واقعہ ہے۔ ایک شخص نقل کرتا ہے، ایک بڑی کانفرنس میں اس واقعے کو بیان کرتا ہے، اور جو شخص اس واقعے کو سن رہا تھا اس کے جسم میں اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ حضرت رضا کی رافت اس حد تک ہے جسے ہم مشاہدہ نہیں کرتے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کسی کام سے بینک گیا، اور بینک سے جب میں واپس باہر نکلا اور اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا تو مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا، لیکن میں متوجہ ہوا کہ میری گاڑی کے دوسری طرف ایک خاتون سڑک کے کنارے کھڑی ہے۔ اب اس خاتون کی طرف میری توجہ کیسے گئی یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ میں اس خاتون کو دیکھ کر متوجہ ہوا کہ یہ شاید سڑک پر کسی غلط مقصد سے کھڑی ہے، جیسے ہوتا ہے آج کل کے معاشرے میں لوگ اقتصادی مشکلات کی خاطر سڑک پر امرار معاش کے لیے غلط مقاصد کی نیت سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور گاڑیوں والوں کو
دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کون انہیں سوار کر کے لے جائے تاکہ ان کی اقتصادی مشکل حل ہو جائے، اور ایک گناہ میں خود کو آلودہ کر کے وہ اپنی مشکل کو حل کرتے ہیں۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں سمجھا شاید یہ خاتون کسی ایسے قصد سے کھڑی ہے، بالکل نوجوان ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں، میں اسے جا کر کہتا ہوں کہ بیٹی، کیا تمہارا دل نہیں کرتا ہے کہ تمہارا ایک اچھا سا گھر ہو، اچھے کپڑے تم نے پہنے ہوں، اچھی خوراک تمہیں کھانے کو ملے، اور تم ایک آبرو مندانہ، ایک شرافت مندانہ زندگی بسر کرو؟ تو وہ لڑکی پلٹ کے کہتی ہے کہ کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تو یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کی قسم میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، اگر تم یہ چاہتی ہو تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ وہ فوراً لڑکی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے، اور یہ شخص اسے مشہد مقدس سے باہر 40 کلومیٹر دور اپنے کارخانے میں لے جاتا ہے، اور کارخانے میں جو ملازمین کا انچارج ہوتا ہے اسے کہتا ہے، خاتون تھی وہ بھی، اسے کہتا ہے کہ یہ لڑکی ہے، اسے یہاں کسی مشین کے اوپر کھڑا کر دو، یہ بھی کام کرے تاکہ اپنا روزگار کما سکے، لیکن اس سے تم نے کسی دستاویزات کا مطالبہ نہیں کرنا ہے، کسی شناختی کارڈ کا، کسی دوسری ایسی چیز کا، حتیٰ ایڈریس کا مطالبہ نہیں کرنا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھاگ جائے، اسے یہاں کام کرنے دو، میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ یہ سڑک پر کسی غلط مقصد سے کھڑی ہو۔ کچھ دیر کام کرنے کے بعد وہ لڑکی دوبارہ آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے، میں کچھ دیر کے لیے اپنے گھر چلی جاؤں اور جا کر اپنے بچوں کو ایک نظر دیکھ لوں؟ تو یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہوا کہ یہ نوجوان لڑکی ہے، اس کی تو لگتا ہے بھی جیسے شادی بھی نہ ہوئی ہو، اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بچوں کے پاس جاؤں گی۔ میرے دل میں ایک کھٹکا لگا، شاید یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے سمجھا ہوگا میں اسے کسی باغ میں کسی ایسی جگہ پر گناہ کے غرض سے اور مقصد سے لے جاؤں گا، اسے کچھ پیسے دے دوں گا، لیکن جب اس نے یہاں آ کر دیکھا ہے محنت مزدوری کرنا ہے تو یہ بھاگنا چاہتی ہے۔ لہٰذا یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ کیا تمہارے بچے ہیں؟ تعجب سے کہا تو کہتی ہے ہاں میرے 2 بچے ہیں، ایک 4 سال سے چھوٹا ہے اور ایک 2 سال سے چھوٹا ہے، 2 بچے ہیں، اور میں انہیں گھر چھوڑ کر آئی ہوں۔ یہ پوچھتا ہے کس کے پاس چھوڑ کر آئی ہو؟ کہتی کسی کے پاس نہیں چھوڑ کر آئی۔ تو مجھے اور تعجب ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، کیا ممکن ہے 2 سال کا بچہ اور 4 سال کا بچہ گھر میں اکیلے رہ سکیں؟ یقیناً یہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن میں اسے زبردستی اپنے کارخانے میں روک بھی نہیں سکتا تھا، اور دوسری طرف سے میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ لڑکی نوجوان لڑکی ہے، کسی گناہ میں آلودہ ہو۔ لہٰذا میں نے اپنے ملازمین کی انچارج کو بلایا اور کہا اس لڑکی کے ساتھ چلتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کہیں جانا چاہتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ تو میں اپنی ملازمین کی انچارج کو لیتا ہوں، اس خاتون کو اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہوں اور اس عورت سے کہتا ہوں کہ چلو اپنا ایڈریس بتاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر لے جاتا ہوں تاکہ تم اپنے بچوں کو ایک نظر دیکھ لو۔ یہ شخص کہتا ہے کہ دور دراز علاقے میں یہ خاتون ہمیں اپنے گھر لے جاتی ہے، اور وہ گھر بھی کیا گھر ہوتا ہے کہ اس کو گھر نہیں کہا جا سکتا، ایک قسم کا کھنڈر ہوتا ہے۔ یہ ہمیں اپنے گھر میں لے جاتی ہے، اور جیسے ہی دروازہ گھر کا کھولتی ہے تو میں کیا مشاہدہ کرتا ہوں کہ 2 چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں جنہیں گھر کے ایک ستون کے ساتھ اس عورت نے رسی سے باندھ رکھا ہے، اور اس رسی کی جو گرفت ہے وہ ان بچوں کے بدن پر اس کی وجہ سے نیل کے آثار جو ہیں وہ نمودار ہیں اور زخمی ہو چکے ہیں۔ بچوں کے پاس کچھ مختصر سا کھانا پڑا ہے جسے ان بچوں نے زمین پر پھینک دیا ہے۔ ظاہر ہے بچے ہیں، خود سے کیسے کھانا کھا سکیں گے؟ 4 سال کا 2 سال کا بچہ۔ یہ عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر مر چکا ہے، میں بیوہ ہوں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میں ان بچوں کو کسی کے پاس نہیں چھوڑ سکتی، میرے بچوں کا دودھ ختم ہو گیا تھا، میں اسی دودھ کو مہیا کرنے کے لیے آج جب سڑک پر آئی
اور پہلی دفعہ میں سڑک پر آئی، اور میں نے آتے ہی حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت وسنا کے حرم مطہر کی طرف رخ کر کے کہا، اے امام رضا، میں آپ کے شہر کی بیٹی ہوں، کیا آپ کی غیرت یہ گوارا کرے گی کہ آپ کے شہر کی بیٹی اس طرح سے سڑک پر اپنے بچوں کے لیے دودھ کا مطالبہ کرے؟ ابھی مجھے وہاں کھڑے ہوئے چند ہی لمحات ہوئے تھے کہ آپ نے مجھے متوجہ کیا اور مجھے اس کام کی دعوت دی۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں فوراً اس بات کی طرف متوجہ ہوا کہ مجھے کسی نے آواز تو دی تھی، لیکن وہ آواز دینے والے شخص کی طرف میں متوجہ نہیں ہوا کہ کون تھا۔ یقیناً وہ حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت وسنا کی آواز تھی کہ جنہوں نے مجھے متوجہ کیا، مجھے بلایا اور مجھے اس خاتون کی طرف متوجہ کیا کہ تم تو کارخانے والے ہو اور تمہارے پاس ایک بے روزگار عورت کھڑی ہے، ایک مشکل اور لاچار عورت کھڑی ہے، اس کی مدد کرو۔ تو میں امام رضا کی اس رعفت کو دیکھ کر نہایت منقلب ہوا۔ فوراً میں نے اپنی ملازمین کی انچارج کو لیا، باہر گیا، کھانے پینے کا وافر مقدار میں سامان لا کر ان کو دیا، اور اس عورت سے کہا کہ کل سے تمہیں کارخانے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا گھر کارخانے کے قریب لے جاتا ہوں، ہر مہینے تمہیں 3.5 ملین ایران کے تمہیں میں تنخواہ دیتا ہوں، تمہارے بچوں کی انشورنس کرتا ہوں، ان کی تعلیم و تربیت کا میں خیال رکھوں گا۔ امام رضا نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کیا ہے، تم اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کرو، تمہیں کارخانے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر اس ملازم کو بھیجوں گا، تمہیں کام یہاں دے جائے گا، تم گھر میں بیٹھ کر حق حلال کی محنت مزدوری کی کمائی کرو، تمہیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ان بچوں کا خیال رکھو۔ امام رضا علیہ آلاف و تحیت وسنا کو ہرگز پسند نہیں ہے کہ تم گھر سے باہر جاؤ، تبھی تو امام رضا نے مجھے متوجہ کیا اور مجھے آواز دی۔ عزیزان، حضرت امام رضا بہت ہی رعوف، بہت ہی مہربان امام ہے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری کم لطفی ہے کہ ہم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، اور بالخصوص ہم جیسے لوگ جو امام رضا کے جوار میں ہیں، امام رضا علیہ آلاف و تحیت وسنا کی ہمسائیگی میں رہتے ہیں، لیکن ہمسائیگی کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت امام رعوف علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت وسنا کی رعفت، مہربانی کا ہمیں مشاہدہ کروائے، اور ہم حضرت رضا علیہ آلاف و تحیت وسنا کی ہمسائیگی کا صحیح معنی میں حق ادا کریں۔ حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت وسنا کے تمام مشتاق زائرین کے لیے ہماری دعا ہے کہ جلد از جلد یہ مشکلات کے بادل چھٹ جائیں، اور تمام عاشقان علی ابن موسیٰ رضا حرم رضوی میں آ کر حضرت رضا کی رعفت کو مشاہدہ کریں، اور حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت وسنا سے نورانی معارف اور نورانی معنویت کو کسب کریں، اور مدارج عالیہ کا سفر طے کریں۔ ہماری یہ گفتگو مختلف موضوعات پر آپ کے ساتھ جاری ہے۔ امام رضا علیہ آلاف و تحیت وسنا کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم اپنے ناقص الفاظ سے کوشش کرتے ہیں معارف اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو آپ تک منتقل کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معارف مفید ہے معاشرے کے لیے، تو آپ انہیں دوسرے لوگوں تک بھی منتقل کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم درست حق ادا نہیں کر رہے معارف اہل بیت کو منتقل کرنے میں، تو آپ ہمیں تذکر دے سکتے ہیں، ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا خامیاں اور کیا کوتاہیاں ہیں، تاکہ ہم ان کی اصلاح کریں اور امام رضا علیہ آلاف و تحیت وسنا اور ان کے آباء و اجداد کے معارف کو منتقل کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔